بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ غالب کا ایک مصرع ہے نا کہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ سپریم کورٹ اتنے اہم کیسز کی سماعتیں کر رہا ہے کہ روزانہ جو ہے وہ کیس جو بھی لگتا ہے وہ بڑی اہمیت کا ہے۔ ظاہر ہے کیس تقریباً جو بھی لگ رہے ہیں وہ 3 ججز کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ وہ 3 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 7 بھی ہو جاتے ہیں، 3 9 بھی ہو جاتے ہیں، اس اہتمام کے ساتھ کہ 5 4 جو ہیں چیف جسٹس صاحب کے مطابق ہوں، یا 3 2 چیف جسٹس صاحب کے مطابق ہوں، یا 4 3 چیف جسٹس صاحب کے مطابق ہوں، یا 3 0 ان کے مطابق ہوں۔ بہرحال اب آج بھی ایک کیس لگا تھا، اور وہ جو ہماری اسمبلی نے قوانین بنائے ہیں، سینٹ نے پاس کیے ہیں، اور ڈاکٹر عارف علوی نے اس پہ دستخط نہیں کیا، لیکن وہ قانون بن کے پاس ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کو معطل کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ روکا ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کیس کا جب آج دوبارہ اجراء ہوا اور اس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ بھی جا کے مشاورت کریں، اور ہم بھی ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں۔ اب ججز آپس میں بیٹھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ سارے کے سارے 8 ججز جو ہیں وہ تقریباً فی الحال تو ایک پیج پہ ہیں، اللہ کہ 1 2 3 ججز ان میں سے کوئی اگر گرا بھی لیے جائیں، یا ان کو چیف جسٹس صاحب کو کی توقعات پورا نہ بھی اتریں تو فرق نہیں پڑے گا، اس کم از کم بینچ کی حد تک۔ کہ وہ 6 7 ججز تو ہیں کہ ان کے مفادات اس طرح کے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کس مطابقت رکھیں۔ بہرحال اب وہ کیس ملتوی ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جب تک تو اپنا ٹینیور ہے، چونکہ اس کے اندر چیف جسٹس کے انتظامی جو امور پر جو ان کی گرفت ہے، جس کے تحت پورے سپریم کورٹ کو ہوسٹیج بنی ہوئی ہے، یا ان کے آگے جو ہے ان کے رحم و کرم پہ ہے، بینچ بنانا نہ بنانا، سینئر ججز کو باہر رکھنا، یہ ایک تماشا ہے سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس نے چلائے رکھا۔ تو اس میں وہی صورتحال اس سے ہم دوچار ہیں۔ چنانچہ کوشش ان کی یہ ہوگی کہ یہ کیس جو ہے وہ ان کو ملتوی کر کے، اور اتنے میں ان کا ٹینیور جو ہے 15 سپٹمبر ختم ہو جائے گا۔ باقی بڑے معاملات میں میرا خیال میں انہوں نے جو لگتا ہی ہے کہ وہ جھاگ کی طرف بیٹھ گئے ہیں۔ 90 دن کا الیکشن ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو اب وہ ان کی پہنچ سے باہر نکل گیا ہے۔ اب باقی میں تو اس بات میں یکسو ہوں کہ شاید اکتوبر نومبر میں بھی الیکشن کرانا ممکن نہ ہو۔ جو دلچسپی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی اتنی ضرور ہوگی کہ یہ جو آج کل حکومت ہے یہ چلی جائے، الیکشن کا اناؤنس کر دے، ایک نگران حکومت قائم ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ نگران حکومت کو پھر کس طریقے سے 1 سال 2 سال یا 3 سال مدت ملتی ہے، اور آئین پاکستان کہاں ٹھہرتا ہے۔ میں ایک عرصے سے جو ہے مجھے تو اس معاملے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں آئین پہ عمل کرتے ہیں تو بھی مملکت ایک مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اگر ماورائے آئین کچھ کرتے ہیں تو تباہی ہے۔ چنانچہ بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ چائنا کے ساتھ جو ان کے تعلقات، سیاسی تعلقات، وغیرہ چائنا کے ہماری دوستی بڑی پرانی ہے، لیکن سیاسی جو ان کے مطابق جو ہے ان کے ایک رائے عمل بن رہی ہے۔ وغیرہ ہمارے جتنے آرمی چیف رہے ہیں وہ امریکہ کے ایک سٹوج رہے ہیں، یا پپٹ رہے ہیں، یا کٹھ پتلی رہے ہیں، اور پاکستان میں ان کے اندر جرت نہیں تھی کہ امریکن مفادات یا امریکن جو سیاسی عزائم ہیں اس کے مقابلے میں کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اب اسی تناظر میں جب عاصم منیر صاحب فرض کیا یہ ہے کہ ان کا یہ مفروضہ جو میرا ہے کہ ان کے چائنا کے ساتھ جو ان کی جو قربت ہے وہ ایک پاکستان کا نیا جو فوجی پولیٹیکل پیراڈائم ہے جو ڈیولپ ہوا ہے، جو اس سے پہلے دیکھے میں نہیں آیا تھا، تو یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو ہماری مالی مشکلات ہیں وہ چائنا اس میں حل کرنے میں یکسو ہو اور دلچسپی لے۔ چائنا ہمارے مالی مشکلات کو حل کرنے میں پہلے بھی دلچسپی لے چکا ہے، لیکن چونکہ سیاسی عدم استحکام رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت گرائی گئی تھی تو گرائی اس لیے گئی تھی کہ چائنا جو تھا وہ ہماری مالی مشکلات کو حل کرنے کی طرف چل پڑا تھا، جس کے اندر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے باجوہ کو یوز کیا، ساروں کو استعمال میں آئے، عمران خان بھی اس کا حصہ تھے، سارے
شریک جرم بنے، نواز شریف کو ہٹایا، لیکن چائنا کو اس کا بہت نقصان پہنچا۔ چنانچہ یہ ایک فطری بات ہے کہ چائنا جو ہے وہ کہ اس کے نزدیک اگر پاکستان میں ایسا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے جو جنرل عاصم منیر کے ناک کے نیچے پروان چڑھے یا اس کے تابع فرما ہو، تو پھر اس کا کوئی شاید اعتماد پاکستان کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالنے میں بڑھے گا، اور وہ ایک پاکستان کو مالی مشکلات سے بھی نکال پائے گا اور نکالے گا، وگرنہ آئی ایم ایف نے تو ہمیں نہ مرنے دینا ہے نہ جینے دینا ہے۔ یہی حال میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف ہو یا آئی ایم ایف ہو، یہ امریکہ کے آزمودہ فارمولے ہیں کہ ملکوں کو تباہ کرنے کے۔ چنانچہ اسی طریقے سے پاکستان کو وہ پچھلے سال 2 سال 3 4 سال سے تگنی کا ناچ نچوا رہے ہیں، چاہے عمران خان کا رجیم تھا یا یہ رجیم تھا۔ آئی ایم ایف میں جب بھی گئے ان کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات بڑھی ہیں، گھٹی نہیں ہیں۔ پاکستان کی مالی معاملات خراب ہوئے ہیں، حل نہیں ہوئے۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ جبکہ چائنا کی توقعات عاصم منیر صاحب سے بہت بڑھ گئی ہیں، ہمارے زمینی حقائق کیا ہیں؟ آج کی تاریخ میں 9 مئی کے بعد، 9 مئی کے واقعوں کو تقریباً 21 دن ہونے کو ہے۔ 21 دنوں نے ایک ہی پیغام دیا ہے، اور یہ دیا ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ پوری مملکت جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے اشارہ ابرو کے مطابق چل رہی ہے۔ ان کا جو اشارہ ہلانا ہے وہ ان کا حکم ہے اور وہی نافذ العمل ہے۔ یہ جو موجودہ حکمران ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ جیسے ایک دہاڑی دار نوکری ہوتی ہے، یہ اسی طرح نوکری کر رہے ہیں اور اپنے ڈنگ ٹپا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیٹرول کی قیمتیں، بڑی اچھی بات ہے اسحاق ڈار صاحب نے کل کم کی ہیں، ان سے شاید معاملات کچھ ان کے سیاسی بہتر ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہوئی ہے تو یہ کاؤنٹ میں نہیں آ رہے، یہ کسی گنتی میں نہیں آ رہے۔ یہ نہیں کہ ان کے کوئی اوقات ختم ہو گئی ہے جی، لیکن ارریلیونٹ ہو گئے ہیں سیاست کے اندر، اور بہت کم ان کی اسپیس ہے۔ بہت بڑی پارٹی ہے، مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، فضل الرحمان صاحب ہے، لیکن بڑی پارٹی ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جب پارٹیاں بڑی ارریلیونٹ ہوئی ہیں تو چند سیٹوں تک، درجن 1.5 سیٹس تک محدود رہ جاتی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی بھی ہو چکی ہے اور مسلم نون بھی یہ اب ماضی میں ہو چکی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر مملکت اس وقت پورے جنرل عاصم منیر صاحب کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں 2-4 باتوں میں تجزیہ کروں گا کہ یہ ہوا کیسے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 8 مئی کو جنرل عاصم منیر جو تھا، لگتا تھا کہ ان کی گرفت ڈھیلی ہے یا ان کے پاس کوئی ایک سپیس ہی نہیں ہے فوج کے اندر کام کرنے کی۔ اتنا الجھا کے گئے تھے جنرل باجوہ، نئے جرنیلوں کی تعیناتی سے لے کے ان کی پروموشنز، پھر ان کی اہم تعیناتیاں، پھر ہر جگہ پہ مسائل۔ پھر عاصم منیر صاحب کے آخری دنوں میں جو سینئر جنرل تھے ان کا گٹھ جوڑ عاصم منیر صاحب کے اپائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے پورے ملک کے اندر تباہی و بربادی کو پھیلانے کا عزم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، عاصم منیر صاحب کو وہاں سے نکالا، اور وہ نہ صرف وہاں سرخرو ہوئے بلکہ اس کے بعد 8 مئی کے بعد 9 مئی کا سانحہ، میں نے کہا نا کہ ایک شر سے خیر نکلا۔ بظاہر تو عمران خان صاحب جب رہا کے آئے، سپریم کورٹ نے جب ان کو 11 مئی کو ضمانت دی تو لگتا تھا کہ ان کے مزید وہ سیاسی طور پہ تباہ نہ ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ضمانت ان کے لیے کھائی ثابت ہوئی کہ اس کے بعد نکلنے کے بعد ان کے اندر ایک عجیب و غریب ان کی باڈی لینگویج، ان کے اندر الفاظ کا چناؤ، ان کے خیالات کا اظہار، ان کو اس کے 9 مئی کے واقعات پہ کہنا کہ جب بھی مجھے گرفتار کرو گے اس طرح کے واقعات ہوں گے، پبلک نہ قابو میں نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس کو الفاظ ان کے پاس نہیں تھے کہ کس طرح ان کو جوڑتے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ الفاظ جو ہے وہ چناؤ کرتے کرتے بھی صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ فاتحانہ انداز میں 9 مئی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فاتح نکلے۔ اب فاتح کون نکلا کون نہیں نکلا کیسے بنا، آج کے حالات دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو سیاسی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ ان کی پارٹی اس وقت، پارٹی کیونکہ لیڈرز جو ہیں اس کے اندر ایک وائٹل رول ہوتے ہیں، تو اس کی جو کثیر تعداد ہے وہ ایک تسلسل سے اس کے ساتھ پارٹی چھوڑ چکی ہے، اور ابھی تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو۔ روزانہ 5 10 15 بندے جو ہیں ان کی پارٹی چھوڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی ان کے اوپر جو ہے دباؤ بھی دے رہے ہوں گے تاکہ وہ لوگ جو ہے ان کے خلاف بیانات دیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بالکل پچھلے 9 مئی کے بعد، اور جب وہ آئے 12 مئی کو شاید لاہور واپس پہنچے، تو 13 مئی 14 مئی تو ان کو گزر گیا، لیکن 14-15 مئی کو ہی ان کو یہ گمان گزرا کہ وہ تنہا ہو گئے ہیں۔
اور وہ تو بالکل کوئی لوگ جو ہیں باوجود ہے کہ ایک ڈر خوف یا ایک حفظ ما تقدم ان کے قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. چنانچہ وہ ایک عجیب و غریب صورتحال کے جہاں کہاں پہ اتنی رونق تھی، میلے کا سامان تھا، داتا صاحب کے دربار بنا ہوا تھا، اور کہاں پہ وہ بالکل اجاڑ قسم کی اجڑی بستی لگتی ہے زمان پاک، جہاں عمران خان صاحب جو ہیں اس میں رہائش پذیر ہیں، اور لوگ خوف کے مارے بھی وہاں کے قریب سے نہیں گزرتے کہ کہیں پہ وہ بھی پکڑے نہ جائیں یا کوئی اس کو افتاد نہ کرے. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں اس صورتحال میں ایک ان کو بڑا خوش فہمی ہے، اور اس خوش فہمی کی وجہ سے ان کی تقریروں کے اندر تھوڑا بہت حوصلہ ہے یا ان کا ایک آسرا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کی مقبولیت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی کمی نہیں آئی. لیکن یہ چیز جو ہے یہ مغالطہ بھی پیدا کر سکتی ہے. یہ ساری جو عمران خان صاحب ہیں اس کے لیے جو ان کا اگلی جو سوچ ہے کہ بالآخر وہی فتح مند ہوں گے، چاہے ان کو مار دیا جائے یا زندہ رکھا جائے یا جیل میں ڈالا جائے یا نااہل کرا دیا جائے، اس اتنی کثیر پبلک جو ان کے پیچھے ہے وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو فتح مند سمجھتے ہیں. اب دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو تہس نہس کر چکے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے بہت جلدی 2 مہینے کا وقت دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کی، جہاں پہ نام و نشان مٹ جائے گا. میرے خیال میں دونوں جگہ پہ ادھورا سچ ہے اور پورے حقائق نہیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح اگر عمران خان صاحب بھی اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، اسٹیبلشمنٹ بھی اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی رہی کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اسپیس نہیں دیکھ رہے ہوں، عمران خان سمجھتے ہوں گے کہ میں اس مقبولیت کے اوپر بالآخر فتح مند ہو جاؤں گا یا کم از کم اپنا انتقام لے لوں گا، تو دونوں میں ایک چیز کو پھر منطقی انجام نکلتا ہے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ اس سے سفر کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے زہر قاتل ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں انکارپوریٹ کرتا جاؤں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 7 دہائیاں جو ہے اس سے کچھ تھوڑا عرصہ زیادہ ہی ہے کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے مملکت کے سیاسی نظام کو ہتھیایا ہوا ہے. لیکن یہ جنرل عاصم منیر جو کہ کبھی کسی طرح یہ نمایاں نہیں تھے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ خاموش سپاہی تھے، جو آج جن کا چرچا مضبوط ترین پاکستان کے اور جو ہے علاقے کے آدمی سے چارسو پھیل گیا ہے. اچھا، شروع میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ووٹ اور نو کانفیڈنس لائی جا رہی تھی تو نام آتا تھا جس جو اسٹیبلشمنٹ نے جو مسلم نون کو لالچ دی یا ان کو ڈرایا کہ جنرل فیض حمید. اچھا، ذہن میں بھی یہی آتا تھا کہ عمران خان صاحب اگلی ایکسٹینشن جو ہے فیض حمید صاحب نے بڑی خدمت کیا تو شاید ان کو دے دیں یا کہ کسی اور اپنی پسند کے جرنیل کو دے دیں. عاصم منیر صاحب کسی گنتی میں نہیں آتے تھے. اچھا، دوسرا ان کے ساتھ یہ تھا کہ چونکہ انہیں 27 کو ریٹائر ہو رہے تھے تو ایک خاص جو ہے اسکیم کے تحت یہ بتایا گیا کہ یہ اس لیے شمار میں نہیں ہے کہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. اور ایک عجیب و غریب کیفیت تھی اس میں بحث جب شروع ہوئی، یہ بحث شروع ہوئی آخری 2-3 مہینوں میں، جب جناب باجوہ صاحب نے دیکھا کہ ان کو ایکسٹینشن ملنے کے امکانات کم ہو گئے ہیں اور ادارے کو انڈرمائن کرتے ہوئے ان کے اندر 2 نظام چلائے ہیں، ایک فیض حمید کے ذریعے اور ایک باقی ادارے کے ذریعے ان کو. تو یہ عجیب و غریب اس نے جہاں پہ بہت زیادہ ایک خرابی سے ادارے کے اندر ڈالنے کی کوشش کی یا شرائط کر گئی یا ادارے کو انڈرمائن کر گئے، وہاں پہ یہ بھی تھا کہ جی جب نام آتا تھا فیض حمید صاحب کا تو یا کوئی اور نام آتا تھا تو عاصم منیر صاحب کا نام نہیں آتا تھا. اچھا، جب آخری دنوں میں عاصم منیر صاحب کا نام آنا شروع ہوا فار دا رانگ ریزن، یعنی کہ ان کے خلاف پہلے بہت غلیظ عمران خان صاحب کے لوائقین متفقین سپورٹرز ہیں، ان کے خلاف بڑی گندی غلیظ ایک مہم شروع کی سوشل میڈیا کی کہ وہ غلط طریقے سے ان کا نام اجاگر کیا گیا، اور اتنی بھیانک. اور اس کے بعد جب 29 بن گئے تو ختم نہیں ہو بلکہ ڈبل ٹرپل ہو گئی. بلکہ جو 4 5 6 انہوں نے، میرا خیال ہے کہ وہ را کے ایجنٹ لگتے ہیں، وجاہت خان یا عادل راجہ یا یہ وہ، انہوں نے تو غلی شاہین سبھائی یہ سارے انہوں نے غلاظت کے ڈھیر لگا دیے اور عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کیے رکھا. صاف پتہ چلتا تھا کہ را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. جیسے آخر میں پتہ چلا کہ الطاف حسین صاحب کے را کے کنیکشن نکل آئے، ان کے اپنے ساتھیوں نے بتایا کہ کس طریقے سے را میں ہینڈل کر رہی تھی ہندوستان کی جو بھارتی جاسوس ایجنسی ہے. عاصم منیر صاحب جب 8 کو پہنچے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کمزور آرمی چیف کے طور پہ ہمارے سامنے آئے، لیکن بعد میں جو کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ کہ اس کے باوجود ایک عام ان کے بارے میں ایک رائے ہموار ہوئی اور لوگوں تک پہنچی، اور جس کا کوئی تک نہیں بنتا وہ اس لیے کہ جو صرف جو لوگ سمجھدار تھے جنہوں نے اس کی تنقیدی جائزہ لیا، جنہوں نے عاصم منیر صاحب کے لیے اس لیے ان کے ساتھ دل لگا لیا کہ تحریک انصاف ان کے خلاف کھڑی تھی،
تو ان دوسرے لوگوں ان کے ساتھ دل لگ گیا. جب پسندیدگی پیدا ہوئی تو ساتھ یہ بھی اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ کوئی بالکل ہی سیاسی جوڑ توڑ کے بندے نہیں ہیں. اگر یہ کوئی اس طرح بیشس ہوتے، مطلب یہ اندازے تھے، تو یہ فیض حمید کی طرح یہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا کام جو ہے باجوہ صاحب کے آگے پھر کے اور ان کو اپنا اعتماد بحال کروا کے اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ساتھ لائن میں لگ جاتے. اور صاحب ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے سیاسی عزائم ہوتے ہیں. چنانچہ ایک بات یہ حتمی طور پہ طے ہو رہی تھی کہ پہلا آرمی چیف آ رہا ہے جو اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ رکھے گا، آئین کے تابع رکھے گا اور اپنے آپ کو اپنے پیشے کے لیے مختص کر دے گا، اور فوج کے جو پیشہ ورانہ ان کے فرائض ہیں ان کو وہ اس میں ان کو ابھارے گا، ان کی دلچسپی ان کی دلائے گا. جو فوج جو ہے وہ شاید پہلی دفعہ اپنے طور پہ اپنی دلچسپی کے ساتھ پاکستان کے سیاسی معاملات سے علیحدہ ہو رہی تھی، اور اس کے لیے کئی جو خیالات اور بیانات بھی آ رہے تھے. اب یہ عجیب صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حرکتوں نے، کرتوتوں نے، وارداتوں نے ان کے لیے یہ اسپیس ختم کر دی. جو ان کے ارد گرد جو جال بچھا گئے تھے جناب باجوہ، عمران خان صاحب نے ان کا جو شراکت داری کی ساتھ دیا کہ 8 مئی کو کمزور ترین آرمی چیف مضبوط ترین بن گیا. تو ایک دوسری بات یہ ہوگی کہ حالات اس طرح پلٹے 9 مئی کے بعد کہ ان کے پاس اب چوائس ہی نہیں رہی کہ فوج نیوٹرل ہے، بلکہ وہ وہی کام کرے جو ان کے پیش اور جرنیل کرتا رہے. اور اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ یہ کام چلانے کے لیے اور چین کی جو دلچسپی پاکستان میں اس کو بڑھانے کے لیے ایک استحکام کی ضرورت ہے. اور اگر آج جنرل عاصم منیر الیکشن نہیں دے پاتے تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں کہ ان کو زبردستی ان سے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ سہولتیں واپس لے لی گئی جس میں وہ نیوٹرل ہوتے تھے. انہوں نے ایسے طریقے سے ان کے خلاف موومنٹ چلائی اور پاکستانی فوج پہ ایسا گھناونا حملہ کیا یا ریاست پاکستان پہ حملہ کیا کہ ان سے یہ سہولت چلی گئی. چنانچہ اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو میں اتنا ہی کروں گا، اس وقت پاکستان جو ہے دوبارہ پھنس گیا ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے ایک بار پھر کوئی مسائل کا حل نہیں دے رہا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کو وقتی نیند سلایا جائے گا جو پاکستان کے لیے پھر ایک زہر قاتل ہے. ایک زیرو پوائنٹ ہے، ایک دائرے کے اندر کا سفر ہے کہ ہم گھوم پھر کے 10 سال بعد 15 سال بعد اسی پوائنٹ پہ آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم 1947 کے اندر ہمیں سفر کا آغاز کیا تھا، یا 1953 کے اندر جہاں پہنچے تھے اور جہاں وہاں سے آغاز کیا تھا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، مملکت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. وگرنہ جنرل عاصم منیر کے بھی یہ بس میں نہیں رہا کہ وہ وہی کام کریں جو کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ٹھکانے لگانے کے بعد پاکستان کو ایک سیاسی استحکام دے جائیں. وما علینا الا البلاغ.